یعنی استاد کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ لائن دی ہے، رہنمائی کی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اساتذہ کی، ٹیچرز کی، چاہے وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھائے، چاہے وہ کسی کالج میں پڑھائے، چاہے وہ کسی اسکول میں پڑھائے، چاہے وہ کسی مدرسے کا استاد ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ استاد ان کو پڑھے تو مکمل رہنمائی حاصل ملتی۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز ادا کر رہے تھے۔ اچھا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے دوران ساتھ کسی شخص کو چھینک آئی، اور جب اس شخص کو چھینک آئی تو یہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے نماز کے اندر ہی کہہ دیا یرحمک اللہ، نماز پڑھ رہے اور یرحمک اللہ کہہ دیا۔ تو جو ساتھ کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تشویش والی نظروں سے دیکھا اور ان کو ریئلائز کروایا کہ تم صحیح نہیں کر رہے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بڑھ کے سکھانے والا نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، نہ تو آپ نے مجھے جھڑکا، نہ مجھے آپ نے مارا، اور نہ آپ نے مجھے ڈانٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نماز میں لوگوں کی بات قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ نماز تو تسبیح و تکبیر اور قرات قرآن کا نام ہے۔ تو اس لیے کسی کو چھینک آتی ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کی چھینک کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس حدیث سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اساتذہ کے لیے کتنی اچھی گائیڈ اس کے اندر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی اساتذہ کی رہنمائی کی ہے کہ کسی کو سمجھانا ہے تو ڈانٹنا نہیں، کسی کو سمجھانا ہے تو اس کو مارنا نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کلاس کے اندر جب کسی ایک بچے کی ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں، آپ اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں، یقین کریں وہ بچہ بھی آپ کی عزت نہیں کرے۔ جو ہم دے رہے ہیں وہی بچہ ہمیں دے گا، گیو اینڈ ٹیک ہے۔ تو اساتذہ کرام کو چاہیے کہ اپنے پروفیشن کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کے ساتھ اس طرح بہیو کیا کریں، نرمی سے ان کو سمجھایا کریں۔ بھائی دیکھا، آپ کے گھر میں بھی تو بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، تو کلاس میں بھی بچے سے غلطی ہو سکتی ہے، تو بچے کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا چاہیے، بچے کو گالی نہیں دینی چاہیے، بچے کو مارنا پیٹنا نہیں چاہیے۔ ہماری تو گورنمنٹ بھی یہی کہتی ہے مار نہیں پیار، مارنا نہیں ہے، بچوں کو پیار سے سمجھانا ہے۔ اگر تو ٹیچر کو یہ اصول سمجھ آ دے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، یقین کریں ہم ایک کامیاب ٹیچر بن